یہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے، کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا۔ اس کی اکنامک پرفارمنس، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کی جو پچھلے 2 سال ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس، یہ ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے 2 سال ہیں۔ 5.6% پچھلے سال، اور یہ جو 2022 کے سال پہ 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی۔ یہ ہمارے بڑی کم دفعہ ہوا ہے۔ ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں، ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں، جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین، وہ ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن، یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی، ریکارڈ آمدنی ہوئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی۔ ہمارا جو بیرونی ملک سے پیسہ ڈالرز آئے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے۔ اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا، جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کے اوپر سود دینا تھا باہر۔ اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا، اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی۔ کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھا، خوشحال اس لیے نہیں ہوا، اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی۔ تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی۔ تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا۔ جو کرونا، ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں، تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک منٹ ابھی نہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے۔ جو اکانومسٹ میگزین تھی، اس نے جو ایویلیویشن کی، اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا۔ اور سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یا امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا۔ تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی، اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے، کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر، کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی۔ اور جو سازش کر رہے تھے، جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا، وہ خود دنگ رہ گئے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی۔ پبلک نکلی، عوام سڑکوں پہ نکلی، خود نکلی۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں، ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے، جو مراسلہ، جو سائفر، جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں، جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکن ڈونلڈ لو، ان کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کچھ آفیشل، دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے،
میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. کسی ملک کی جرت ہے کہ آفیشیل میٹنگ تھی یہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی, نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے, جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں, چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں, تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا, تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے, چیری بلاسم کو. کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے. اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں. 62 سال, ہمارا صرف 3.5 سال تھے. تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے, لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے, اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی, آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا. پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے, یہاں ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا, بم دھماکے, سوسائڈ اٹیکس. تو کیا وجہ تھی, کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی, تب بھی جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے. رچرڈ آرمیٹیج ان کو کہتا انگریزی میں, وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج. ہم آپ کو, اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا, اس پہ اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہے کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں, میری تو ذمہ داری میری قوم ہے. اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو نے پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے, میں کیوں بیس دوں ان کو, میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, میری ذمہ داری میری قوم ہے. 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں, ہمارا لینا دینا نہیں تھا. آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا, بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی. تو میں کسی سے یہ یاد رکھے, میں ساری دنیا جانتا ہوں, میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا, ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے, لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی